ہاں جی، یہ رو ہے، اس کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر، ٹھیک ہے۔ رو کی نیچے جب زیر ہو، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس رو کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ رو کے اوپر زبر آ جائے، رو کے اوپر پیش آ جائے، تو اس رو کو ہم نے کرنا ہے موٹا، ٹھیک ہے۔ اگر رو کے نیچے ہو زیر، اس رو کو ہم نے کرنا ہے باریک، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب باریک نکالنے کا آواز ہے کہ جب ہم نے اس کو رو پڑھنا ہے نا، رو، تب تو ہم نے اس کو موٹا ہی رکھنا ہے، لیکن جب اس کی فائنل آواز آخر والی نکلے گی تب ہم نے اس کو کرنا ہے باریک، تو یعنی کہ رو زے ری۔ اب ہم نے اس کو روی روی ایسے بالکل نہیں پڑھنا، بلکہ سیدھا صاف پڑھنا ہے، رو زے ری، اس طرح کر کے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ واؤ ہے، واؤ کے اوپر یہ جو 3 دندوں والی لگی ہوئی ہے، اس کا نام ہے شد۔ یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے، وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں جس حرف کے اوپر شد لگی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کل کیا کیا تھا کہ درمیان میں ہم نے وقف کر دیا تھا۔ اگر ہمارا سانس لمبا ہے، وقف ہم یعنی نہیں کرتے، تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ وقف اگر نہیں کرنا تو پھر سانس بھی نہیں توڑنا، ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ لیکن ہم نے کل کیا کیا تھا، اس سبق میں ہم نے اپنا سانس توڑ دیا تھا، پھر ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے، اس لیے ہم نے تا کو اس واؤ کے ساتھ نہیں ملایا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے کل سبق میں وقف کر دیا ہے، ملایا نہیں، تو اب ہم نے اس کی شد اب نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ یا تو ہم پچھلے بار اس کے ساتھ ملائیں گے، اگر نہیں ملانا تو وقف کر دیا تو اب شد نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم صرف واؤ کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے وہ پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ واؤ زبر وا، ٹھیک ہے۔ واؤ پہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، جو اوپر والے دانت ہے وہ ہونٹوں پہ بالکل نہ لگے، ٹھیک ہے۔ عربی کا جو واؤ ہوتا ہے وہ دانتوں سے نہیں بلکہ ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ واؤ زبر وا، یہ نون ہے، نون کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، نون زبر نا، وانا۔ آگے یہ میم ہے، یہ میم ہے، میم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، میم کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ آگے کیا ہے؟ الف، الف سے پہلے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب میم کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف ہے۔ اب میم کو ہم نے لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ میم الف زبر ما، کیسے پڑھیں گے؟ میم الف زبر ما، ونما، کیسے پڑھیں گے؟ ونما۔ یہ رو ہے، رو کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر۔ رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ اب باریک کی آواز کب نکالنی ہے؟ جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے، رو کر کے پر کر کے پڑھنا ہے، تو اس کے بعد اس کی فائنل آواز نکلے گی اس کو ہم نے باریک کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رو زیر ری، ونما ری۔ آگے دیکھیں، یہ قوف ہے، قوف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش لگی ہوئی ہے۔ قوف کو ہم نے حلق کی گہرائی سے نکالنا ہے، وہ بھی جھٹکے کے ساتھ، پھر اس کے اوپر پیش پڑھ دیے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ قوف پیش قو، ونما ری قو۔ اس رو کو ہم نے روی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ونما ری قو، اس طرح کر کے۔
آگے یہ میم ہے، میم کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، آگے یہ صاد ہے، صاد کے اوپر لگی ہوئی ہے جزم، اس کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم صاد کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا صاد ساکن، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو بھی ساکن حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے اوپر جزم لگی ہوتی ہے۔ اب ہم نے میم کو صاد کے ساتھ ملانا ہے اس جزم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب میم کی زبر پڑھتے ہیں صاد کے ساتھ ملاتے ہوئے، میم صاد زبر مش، کیسے؟ مش۔ یہ فا ہے، فا کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش، آگے یہ واؤ ہے، واؤ کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے جزم۔ ابھی ہم نے کیا کہا ہے کہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بات یہ میں رکھنی ہے، جب واؤ ساکن ہو، پیچھے تو تھا نا صاد ساکن، اس کی کوئی علیحدہ بات نہیں تھی، لیکن واؤ ساکن کی بات ضرور ہے کہ واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واؤ ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو ہم نے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب پہلے ہم نے فا کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے، پھر ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فا واؤ پیش فو مشفو، یہ فا ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی زبر، فا زبر فا مشفو فا۔ ہاں جی، اب یہ بات دھیان سے اب یہاں بھی آپ نے دیکھنی ہے، یہ تا ہے، اس کو گول تا کہتے ہیں۔ گول تا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تا کے ساتھ ساتھ ہا بھی ہوتا ہے، لیکن پڑھنے میں صرف تا آتا ہے، وقف میں صرف ہا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تا کے اوپر لگی یہ تنوین، اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو پیش ہیں، ایک ادھر والی اور ایک ادھر والی، ٹھیک ہے۔ دو پیش ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تا کے اوپر تنوین آ گئی۔ آگے ہم نے یہاں پہ کرنا ہے وقف، لیکن اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس تا کو اس واؤ کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے، تین دندوں والی لگی ہوئی ہے نا، یہ شاد ہے۔ شاد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں جس کے اوپر شاد لگی ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم نے وقف کرنا ہے، اگر وقف نہیں کرنا یہ تب کی بات تھی، وقف کرنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تا کو صرف تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ تا دو پیش تو مصفوفاتوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے وقف، تو وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے، وقف کے ساتھ والا جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں ساکن، جیسے کہ یہ ساکن ہے نا، جسم آتی ہے نا، جسم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کرتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ آخر والا حرف ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں، اگر وہ ساکن نہ ہو تو اگر پہلے سے ہی آخر والا حرف اس طرح جزم والا ہے تو پھر تو اس کو تو ویسے کے ویسے رہنے دینا ہے۔ اب لیکن یہاں پہ تنوین ہے، جزم نہیں ہے، تو اس کو اب ہم نے ساکن کرنا ہے۔ کیسے کریں گے کہ تا کو ہم نے ہٹا دینا ہے، پیچھے رہ جائے گا ہا، پھر ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے اس کو ساکن کرتے ہوئے، تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف مصفوفہ مصفوفہ۔ ہاں جی، اب اس آیت کا مکمل ہم نے کر لیا ہے توڑ، اب ہم نے کرنا ہے اس کا مکمل جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الغاشیہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ